सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। वनुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल हकीम फ़अम्मा मन आता वत्तक़ा वसद्दक़ बिल हुस्ना फसनुयस्सिरुहु लिल युस्रा व अम्मा मन बख़िला वस्तग़ना वकज़्ज़ब बिल हुस्ना फसनुयस्सिरुहु लिल उसरा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व खातमन नबिय्यीन व शफ़ीअल मुज़निबीन व जद्दल हसन वल हुसैन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुहतरम मुक़ाम सदर मजलिस हज़रत प्रोफेसर राशिद मसूद कलियामी साहब सजादा नशीन आस्ताने आलिया हाज़िर, जुमला साहबजादगान, मेहमान ख़ुसूसी मोहतरम सैयद अम्बार यासिर शाह साहब दामत बरकातुहू को बुला लिया। अज़ीम मदाह रसूल सैयद शिराज गिलानी साहब दामत बरकातुहू को बुला लिया। मोहतरम अल्लामा शाहिद साहब, जुमला मुअज़्ज़ज़ हुफ़ाज़ कराम, आस्ताना आलिया हाज़िर के साथ जुमला मुंसलिक अहबाब, तौफ़ीक़ इलाही से आज महाना 11वीं शरीफ का प्रोग्राम और उसके साथ दर्से इरफान कुरान का प्रोग्राम और बिलखुसूस इमाम अली मकाम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आपकी बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए आपकी खूबसूरत बज़म का इनेकाद किया। ये बज़म आज 3 निस्बतों को अपने दामन में लिए हुए, बहुत देर से हम सब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मदा सराई सना खान उनकी ज़ुबान से हम सुन रहे हैं। अब वक्त ज़ुहर भी बिल्कुल सर पर है, तो बहुत कोई तवील खिताब नहीं होगा, घंटों पर मुश्तमिल नहीं होगा, बल्कि मिनटों पर मुश्तमिल होगा। ईसा ने मुझे हुक्म दिया है कि हर महीने अंग्रेज़ी माह का जो तीसरा इतवार है वो 11 बजे से लेकर नमाज ज़ोहर तक उसमें दर्स इरफान कुरान भी हुआ करेगा, 11वीं शरीफ का प्रोग्राम भी हुआ करेगा। आज तो फिर उस सिलसिले की पहली कड़ी है, तो इंशाअल्लाह फिर मेरा और आपका ये 1 साल के लिए मिनिमम ये राब्ता रहेगा, तो हर माह इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात अब इंशाअल्लाह होगी। लिहाजा आज सिर्फ कुछ लम्हात गुफ्तगू करते हैं, सिर्फ बारगाह हुसैनियत में हाज़िरी लगा। आस्ताने का एक अपना ज़ौक़ है,
میں اس ذوق میں کبھی جرت نہیں کروں گا خلل ڈالنے کی، لیکن 20 سال سے اجازت لیتے ہوئے گزارش ہے، کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے، میں خود بہت تھک گیا ہوں، یقین جانے پتہ نہیں کتنی بار نیند کی وادی میں جاتے جاتے بچا ہوں، تو میں 20 سال سے اجازت لے کے گزارش کروں گا کہ آپ سب احباب پیسے اپنی جیب میں رکھیں، اللہ ان میں بہت برکت دے۔ تو تھوڑی دیر جو گفتگو کرنی ہے وہ امام علی مقام کی بارگاہ میں آپ سمیت ہم سب ڈوب جائیں امام حسین کا ذکر سننے میں، ایک ذوق کی کیفیت بنائیں، پیسے دینے کی بجائے سبحان اللہ کہیں، یہ زیادہ اچھا ہے۔ تو میں نے آپ کے سامنے سورۃ اللیل قرآن حکیم کی 92 نمبر سورہ ہے، اس کی 6 آیات تلاوت کی ہیں، انہی کی روشنی میں تھوڑی دیر امام علی مقام کی بارگاہ میں ہدیہ محبت پیش کرتے ہیں۔ یہ اگر بہتر ہو سکتا ہے تو اس کو کر لیں، جو ماسٹر رکھنا ہے اس کو چھوڑ کے باقی نہ کریں، ماسٹر کھول کے ذرا زیادہ وہی کو بند کریں اور ماسٹر بڑھائیں تھوڑا کھولیں۔ شاہ صاحب نے بڑی منظر کشی کی سرزمین کربلا کی، محترم شاہد صاحب نے بہت عمدہ کلام آج پڑھے، کبھی ان دونوں احباب کی وہ کلام آپ کی پیش نظر ہوں کہ ان کو دیکھ کے کبھی اندازہ لگائیں، ہم تو دین کی خاطر 1 ٹکا خرچ نہیں کر سکتے، اللہ کے دین کی خاطر ہم وقت نہیں نکال سکتے، ہم کہتے ہیں کہ ہم بہت مصروف ہیں، نہ ہمارے پاس وقت، نہ دین کی خاطر پیسہ خرچ کرنے کا جذبہ، نہ دین پڑھانے کے لیے اولاد میں سے کسی ایک بیٹے اور بیٹی کو ہم دین کے لیے صرف اور خرچ اور وقف کر سکتے ہیں۔ ایک طرف ہماری زندگی کی یہ کیفیت ہے، دوسری طرف نواسے رسول کو دیکھیں، وقت کیا ہے، پیسہ کیا ہے، یہ تو کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتا۔ انہوں نے اس دین کی بقا کے لیے خود سمیت اپنی فیملی کے 72 پھول کربلا کی تپتی ریت پر رب کی بارگاہ میں پیش کر دی، مجبور نہیں تھے، ماتھے پہ شکن نہیں تھی، زبان پہ شکوہ نہیں تھا، ہنستے مسکراتے چہرے کے ساتھ سب کچھ بارگاہ خدا بندی میں پیش کر دیا۔ کبھی حقیقت پسند ہو کر سوچیں، جذبات کی دنیا سے باہر نکل کہ یہ کربلا کا رستہ پرخار مسائب آلام سے بھرا ہوا، یہ رستہ امام حسین کے لیے آسان کیسے ہو گیا؟ بڑے سے بڑا دل گردے والا بندہ ایسے رستے پر پاؤں نہیں رکھتا۔ میں نے کہا ہمارے ہاں تو دین پڑھانا پڑ جائے بچوں کو تو لوگ کہتے ہیں کھائے گا کدھر سے، اور ادھر دین کی بقا کا مسئلہ آیا، بڑے ہنستے مسکراتے چہرے کے ساتھ اپنی جمع پونجی رب کی بارگاہ میں پیش کر۔ کربلا کی سرزمین کا ایک اور بھی کردار ہے، اور وہ بد کردار ہے، وہ یزید لعین پلید، اسی نے یہ سارا کچھ کیا۔ تو آپ اندازہ لگائیں، ہم گاڑی پہ سفر کر رہے ہوں تو گاڑی کے ساتھ کوئی جانور بھی لگ جائے، 2 دن نیند نہیں آتی رات میں،
یہ کیا ہو گیا ہم سے؟ اگر کوئی پرندہ ہمارے ہاتھوں سے مارا جائے تو بے چینی رہتی. ادھر پرندے نہیں تھے، جانور نہیں تھے، جیتے جاگتے انسان تھے، اور انسان بھی وہ جن کے طرز عمل سے انسانیت پیدا ہوتی. یہ جو بدبخت یزید ہے، اس نے ان سارے نفوس قدسیہ کو اس کربلا کی تپتی زمین پر قتل کیا. آپ اندازہ لگائیں، سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس بدبخت نے بڑی آسانی کے ساتھ، ڈٹھائی کے ساتھ ان سارے احباب کو قتل کیسے کر دیا؟ یہ دو سوال ہیں، ان دونوں سوالوں کا جواب قرآن سے دیتے ہیں. امام حسین علیہ السلام کے لیے یہ رستہ آسان کیسے ہوگا، اور یزید بدبخت کے لیے گناہ، دوزخ اور جہنم کا رستہ آسان کیسے ہوگا؟ ان دونوں سوالوں کا جواب لینا چاہیں تو کبھی آخری پارے کی سورۃ اللیل کی آیت نمبر 5 سے لے کر 10 تک پڑھیں. میں ایسے چیز آپ کو ترجمہ سنا دیتا ہوں. اس میں پہلے کردار کی بات یوں کی، فرمایا کہ نیکی کا رستہ اس کے لیے آسان ہوتا ہے جس کی سیرت اور کردار کے اندر 3 اوصاف جمع ہو جائیں. اس کی سیرت میں، کردار میں، شخصیت میں، ہستی میں 3 صفتیں جمع ہو جائیں، اس کے لیے پھر رب نیکی کا رستہ آسان کر دیتا ہے. پہلے فرمایا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى، جس کی شخصیت میں صفت سخاوت آ گئی، وَاتَّقَى، اور جس نے تقوی کے نور سے اپنے من کو منور کر دیا، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور جس نے حق کی تصدیق کی. یہ 3 اوصاف اگر کسی کے کردار میں، کسی کی سیرت میں جمع ہو جائے، رب خود گارنٹی دے رہا ہے کہ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، اس خوش قسمت کے لیے ہم نیکی کا رستہ آسان کر دیں گے. دوسرے کردار کے بارے میں یوں فرمایا وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور جس بدبخت کے کردار میں 3 برے اوصاف آ جائیں. نمبر 1 بخل، جس کو ہم کنجوسی کہتے ہیں، واستغنا، اور مخلوق سے جو بندہ بے نیاز ہو جائے، مرتی ہے تو مرتی پھرے، اس طرح اگر کوئی مخلوق سے بے نیاز ہو گئے. وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور دین کی قدروں کو اس نے جھٹلایا. یہ 3 برے اوصاف کسی میں جمع ہو جائیں تو فرمایا وَفَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، اس بدبخت کے لیے ہم جہنم کا رستہ آسان کر دیتے ہیں. وہ دونوں سوالوں کا جواب آ گیا. اگر ہم پہلے کردار کو لے لیں اور تھوڑے سے ٹائم کے اندر بیان کر دیں تو آج اس مجلس میں بیٹھنا ہمارا مدعا وہ پورا ہو جائے. نیکی کا رستہ اس کے لیے آسان ہوتا ہے جس کی شخصیت میں 3 صفات آ جائیں. پہلی صفت کا نام ہے سخاوت. بولے سخاوت. کبھی اس تناظر میں امام علی مقام کی ہستی کو دیکھیں، آپ کی شخصیت میں سخاوت کتنی پائی جاتی ہے. تو جب آپ کی ہستی کو دیکھنا ہو، جیسے پروفیسر صاحبزادہ راشد مسعود کریامی صاحب، جب آپ ان کو دیکھتے ہیں تو ان کے بابا جان یاد آتے ہیں، جب ان کو دیکھتے ہیں تو ان کے والد محترم یعنی ان کے دادا جان یاد آتے ہیں. تو جب یہ ساری کلیان شریف کی رونق کو دیکھتے ہیں تو حضرت خواجہ حافظ محمد شریف صاحب یاد آتے ہیں رحمت اللہ تعالیٰ. اسی طرح جب امام حسین علیہ السلام کی کچھ سخاوت کو دیکھیں تو سب سے پہلے وہ گود یاد آتی ہے جس گود میں بیٹھ
حسین نے سخاوت کا سبق پڑھا ہے۔ وہ کندھے یاد آتے ہیں جن کندھوں پر، جن شانوں پر امام حسین بیٹھ کے مدینہ کی گلیوں میں اپنے نانا کی سخاوت کے منظر دیکھتے تھے۔ یعنی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جن کی سخاوت کی قرآن بات یوں کرتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے میرے محبوب یہ کل کائنات آپ کے در کی سوالی ہے، اور اس کو مقید نہیں کیا، بات کو مطلق رکھ دیا کہ میرے محبوب کبھی آپ کے در پہ کوئی کٹے بازو لے کے آئیں گے، آپ ان کے بازو جوڑ دیں، کوئی نکلی آنکھیں لے کے آئیں گے، لعاب دہن لگائیں ان کی آنکھیں صحیح سلامت کر دیں، کوئی کڑوے کنوں کا سوال کریں گے تو اپنا لعاب دہن پھینک کے ان کے کڑوے کنویں میٹھے کر دیں۔ محبوب کوئی آپ سے کشمر کشائی مانگے گا اس کو وہ دے دے، وہ تاجوری مانگے گا وہ دے دے، حتیٰ کہ اگر کوئی آپ کی دہلیز پہ کھڑے ہو کے جنت مانگتا ہے تو جنت کے سرٹیفکیٹ بھی محبوب آپ کی دہلیز سے ہی تقسیم کیے گئے۔ یہ حسین پاک کی نانا جان کی سخاوت ہے، اور ان کے بابا جان کی سخاوت پڑھنا چاہیں تو کبھی سورۃ الدہر کی آیت نمبر 5 سے لے کر 9 تک پڑھ لیں۔ جب 3 روزے رکھے، کبھی اسیر، کبھی یتیم، کبھی مسکین آئے، اور وقت افطار آئے، انہوں نے اپنے بچوں کے سامنے سے پڑا ہوا دسترخوان اٹھا کے ان منگتوں کی جھولی میں ڈال دیا۔ رب نے ان کی سخاوت کے منظر کو زمین سے اٹھایا اور آسمان سے قرآن کی آیتیں بنا کے محمد کے سینے پہ نازل کر دی۔ فرمایا اب قیامت تک جو شخص سخاوت کے رستے پہ چلنا چاہے گا اس کو حسین کے بابا اور حسین کی امی جان کی سخاوت کی کتاب کو پڑھنا پڑے گا۔ آپ اندازہ کریں پھر حسین پاک کی اپنی سخاوت کا عالم کیا ہوگا۔ وقت کے دامن میں جتنی گنجائش ہے اس کو دیکھ کے بات کر رہا ہوں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے اور میرے شیخ بیان کرتے ہیں، شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدثر العالی، آپ فرماتے ہیں ایک دفعہ امام حسین علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام اور آپ کے کزن اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے سر کے تاج حضرت عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تینوں اصحاب مدینہ پاک سے نکلے، کسی سفر پہ انہوں نے جانا تھا تو جنگل سے گزر ہوا، اتفاق یہ ہوا کہ زیادہ راہ میں کھانا نہ رکھ سکے، رستے میں بھوک لگی، دائیں بائیں دیکھا تو آبادی نظر نہیں آئی، قریب ہی تھوڑی دور انہیں ایک جھونپڑی نظر آئی، تو جھونپڑی کے باہر ایک مائی بیٹھی ہوئی، اس مائی سے کہتے ہیں کہ مائی جان ہمیں بھوک لگی ہے، یہ کچھ کھانے کو مل جائے گا؟ تو مائی ان کے چہروں کو دیکھ کے اندازہ لگاتی ہے کہ یوں لگتا ہے جیسے کسی شہنشاہوں کے بچے ہیں۔ کیا خیال ہے آپ کا دل میرے ان الفاظ کا ساتھ نہیں دیتا کہ وہ شہنشاہوں کے بچے نہیں تھے؟ بھائی شہنشاہیاں کیا ہیں؟ شہنشاہیاں تو ان کی مسکراہٹ سے پیدا ہوتی ہیں، وہ جس پہ راضی ہو جائے اللہ ان پہ کشمر کشائی کے دروازے کھولتا، اور اللہ نہ کرے عقل کے کسی سے ہو جائے ناراض تو ان پہ کھلے ہوئے دروازے بھی رب بند کر دیتا۔ تو مائی نے یہ کہا کہ میری ایک ہی بکری ہے، اس کو ذبح کروایا اور پر تکلف دعوت کر دی ان صاحبزادوں کی۔ جب کھانا کھانے کے بعد وہاں سے آنے لگے تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا مائی جان آپ نے ہمیں بہت خوش کیا، اگر زندگی رہی تو ہم اس نیکی کا بدلہ چکائیں۔ یہ بات کر کے تو پھر آپ واپس تشریف لے آئے، زمانہ گزر گیا، عرصہ گزر گیا، تو 1 سال ایسا بھی آیا عالم عرب پر بارش نہ ہوئی اور قحط سالی نے عالم عرب کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ جنگل میں جب پھل نہ تھے، پھول نہیں تھی، فصلیں نہیں تھی،
تو مائی جنگل کو چھوڑ کے تو مدینہ پاک آ گئی بھیک مانگنے کے لیے. آپ کا بھی دل کرتا ہے مدینہ کی بھیک ملے؟ یہ اسی آستانے سے ملتی ہے، تقسیم ہو رہی ہے. یہ مدینہ کی بھیک ہی ہے. کل جہاں مدینہ کی بھیک میں پلتا ہے. اور ہمارا ایمان تو یہ ہے کہ یہ سانسوں کی ڈوری بھی آقا کی توجہ سے چل رہی ہے. مائی بھیک مانگنے کے لیے مدینہ پاک آ گئے. رات اس نے اوکھے سوکھے بسر کی تو صبح جب بھیک مانگنے کے لیے گلیوں میں گئی، اس کی قسمت کا ستارہ یوں اوج سوریا پہ جاتا ہے کہ پہلا گھر، پہلا دار، پہلی گلی جہاں سے اس نے مانگنے کا آغاز کیا، پہلا در ہی سید کائنات فاطمہ الزہرا کا تھا. جب اس نے دستک دی، اندر سے دروازے کی کنڈی سیدنا امام حسین علیہ السلام نے کھولی. آپ تکتے ہی پہچان گئے کہ یہ کون ہے. لجپال تھے نا، لجپال یا حسین، وہ پہچان گئے. تعارف اس لیے نہیں کروایا کہ کہیں شرمندہ نہ ہو جائے. اندر گئے، اس کو کھانا کھلایا، اور کھانا کھلانے کے بعد جب تعارف کروایا تو مائی کی جان میں جان آئی کہ میں تو اپنے ہی گھر میں آ گئی. اب پوچھا کہ بتائیں آپ کا آنا کیسے ہوا. تو مائی نے جب ساری صورتحال بتائی، فرمایا باپ نے فکر نہیں کرنی، آپ لجپالوں کے گھر میں بیٹھے، انشاءاللہ آپ کی مدد کی جائے گی. آپ نے خادم کو بلایا اور پوچھا کہ جاؤ دیکھو چراگاہ میں حسین کے نام کی بکریاں کتنی ہیں. تو خادم نے آ کر بتایا حضور آپ کے نام کی 1000 بکری ہے. فرمایا ایک بکری بھی نہیں رکھنی. اس نے بکری کھلائی تھی نا ہمیں، تو فرمایا 1000 کی 1000 کھول کے مائی کے ساتھ لگا دی اور 500 درہم بھی دیے. اور پھر کہا کہ ابھی جانا نہیں ہے، اگلا دروازہ بھائی حسن کا ہے. یہ کہا ہے بھائی ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی 1-2 بندے کھڑے ہوں اور ان سے کوئی مانگنے والا مانگے اور وہ 10 روپے نکال کے دے دے اور بعد میں وہ دوسرے سے مانگے تو آگے سے وہ دونوں کہتے ہیں ایسے اکو کوئی ہے. ادھر ایسا نہیں ہوا. انہوں نے کہا کہ اگلا دروازہ بھائی حسن کا بھی ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ. پیچھے بھی آواز آ رہی، باہر آ رہی آواز. میں بات یہ کر رہا تھا کہ ہمارے یہاں جب کوئی بندے دو کھڑے ہو اور مانگنے والا ان سے مانگے، وہ بندہ اپنی جیب سے کوئی 10 روپے نکال کے دے، تو جب وہ دوسرے سے مانگتا ہے تو وہ دونوں یہ کہتے ہیں کہ یہ اسی اکو کوئی ہے، یہ جو ہم نے دیا ہے نا یہ دونوں کی طرف سے. ادھر ایسا نہیں تھا. یہ خانواد نبوت ہے. امام حسین نے فرمایا مائی جان ابھی جانا نہیں، اگلا دروازہ بھائی حسن کا بھی ہے. جب ادھر گئے تو امام حسن نے فرمایا کہ بھائی حسین نے کیا دیا؟ جی انہوں نے دی ہے 1000 بکری اور 500 درہم. فرمایا اتنا ہی پھر میری طرف سے بھی دے دیا. اب مائی جب گلی میں جا رہی ہیں 2000 بکریاں 1000 درہم لے کے اور آنکھوں کے کٹوروں میں آنسو ہیں اور ایسے تک کہ عرش کی طرف دیکھتی ہے اور عرض کرتی ہے مولا ایک ہی دروازہ، ایک ہی گھر، اس سے اتنی خیر پڑ گئی کہ کسی اور دروازے پہ جانے کی نوبت نہیں. جب قبیلے میں گئی تو قبیلے والے حیران ہو گئے، ششتر رہ گئے کہ یہ ساری ریل پھر تو ایک ہی رات میں کہاں سے لے آئی ہے. تو اس نے پھر کہا کہ وہ جو مدینے والی سرکار نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سخاوت تو تم نے سنی ہوئی ہے، دیکھی بھی ہوئی ہے. میں تو آج سخاوت ان کے بچوں کی دے کے آ رہی ہوں. قربان جائیں اپنے نانا پہ گئے، جب نوازنے پہ آتے ہیں
मुड़ के घर नहीं तकते। जो कुछ घर होता है उस दरवाजे पे आने वाले साल की झोली में डाल देते हैं। ये है इमाम हुसैन की सखावत। और फिर हुजूर के एक अजीम सहाबी बीमार हुए, उसामा बिन ज़ैद उनका नाम है, लाडले सहाबी थे आका। तो इमाम हुसैन ने सलाम उनकी बीमारदारी के लिए, वो दौर यही होता था, बीमारदारियों का लोग खबरगिरी करते थे। आज हम बेहिस हो गए, कलमे पढ़ के भी हमारे अंदर दीन नहीं रहा। अगर हम एक दूसरे की खबरगिरी करते रहते तो ये देखे जो वाकया वो फैसलाबाद का, वो बंदे ने 1.5 लाख रुपया देना था, नहीं बन पाया तो उसने 2 बच्चियों को भी ज़िबा कर दिया, खुदकुशी कर ली और अपनी जान को जाया कर बैठा। अगर इस्लाम की तर्ज इस्लाम का जो तौर तरीका है उसके मुताबिक हमारे मुआशरे चलते, हमसाया का दुख दर्द समझता तो ये नौबत ना आती। इसलिए सहाबा फरमाते हैं कि कभी कभी हमें यूं लगता कि आका पड़ोसी को विरासत में शामिल कर दे। तो हजरत उसामा बिन ज़ैद की तीमारदारी के लिए गए इमाम हुसैन। उसामा बिन ज़ैद लफ्ज़ लफ्ज़ पे रोते। इमाम हुसैन ने महसूस किया कि इन आंसू के पीछे कोई गम है, कोई दुख है। पूछा उसामा, मैंने महसूस किया है कि तेरे अंदर कोई गम है, मुझे बता तो सही कि तेरे अंदर क्या गम है। कहने लगे हुजूर क्या बताओ, सर से कदम तक कर्ज में डूबा हुआ, 60,000 लोगों का 60,000 दिरहम लोगों का कर्ज देना। आज एक दिरहम 58 रुपए का, आज की डेट वो कभी इसको 1400 साल का जमानी फासला वो भी मद्दे नजर रखे, जर्ब दे आप तो ये करोड़ों में जा रहा, इन करोड़ों लोगों का कर्ज देना। इमाम अली मकाम ने फरमाया उसामा फिक्र ना कर, शाम होने से पहले पहले तेरा 60,000 दिरहम का कर्ज मोहम्मद का नवासा हुसैन अदा करे। अरे ये तो ये है, आज कोई सखी बने मस्जिद में पैसे देके, कोई सखी बने मस्जिद में कारपेट बिछा के, कोई सखी बने मस्जिद में एसी लगवा के, एक सखावत हुसैन की है कि जब दीन ने मांगी जाने कि मेरी बका जानों के साथ मशरूत हो गई है, उस वक्त अपने आप को भी पेश किया। 6 माह का यस्कर भी दिया, 18 साल का यकबर भी दिया, 72 टन करबला की तपती रेत में रख के एक सखावत का ऐसा मयार कायम कर दिया कि कयामत तक जो शख्स सखावत के रास्ते पे चलना चाहेगा उसको हुसैन के कदमों की धूल को अपनी आंखों का सुरमा बनाना पड़ेगा। तो इमाम हुसैन में सखावत सिर्फ पाई नहीं गई, बल्कि उनका तरीका हम जैसे लोगों के लिए एक मयार बन गया है। ये पहली सिफत है। अम्मा मन आता, जिसने अल्लाह के रास्ते में देना सीख लिया। मजा तो तब है ना जब उनका जिक्र भी सुने और उनकी ये अदाएं भी हमारी अमली जिंदगी का हिस्सा बन जाए। अब नहीं अपनाना तो अपनाना कब है। मेरा तका, और जिसने तकवा के नूर के साथ अपने मन को मुनव्वर कर लिया। हम आस्थाने पर बैठे हैं और आपको मालूम होगा जो लोग आते जाते रहते हैं आस्थानों के साथ, अपने पीर मुर्शिद के साथ राब्ता रखते हैं। आपको पता है मुर्शिद वही होता है जो हालनामा तकवी की बात करे, रब के डर की, रब के खौफ की बात करे। तो तकवा का माना परहेजगारी, बोलो बुलंद आवाज से बोले परहेजगारी। इमाम गजाली ने की नियत सादत के अंदर इसकी एक बड़ी प्यारी मिसाल दी। आपको समझ आ गई तो समझे यहां आना आपका पूरा हो गया। वो फरमाते हैं जैसे कोई बंदा जंगल से जाए, वो रास्ते की दाएं जानिब भी खारदार झाड़ियां और बाएं भी खारदार झाड़ियां, और चलने वाला बंदा अगर सियाना हुआ तो चलते हुए अपने लिबास को संभाल के चले।
تاکہ دائیں بائیں پھنس کے پھٹ نہ جائے۔ یہ بات لکھ کے امام غزالی فرماتے ہیں یہ دنیا جنگل ہے، یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے، یہ آگ کا دریا ہے اور تیر کے جانا۔ اس میں دائیں بھی شیطان کے مکر و فریب کی جھاڑیاں اور بائیں بھی شیطان کے مکر و فریب کی جھاڑیاں، اور لباس پہن رکھا ہے ایمان کا۔ اور سیاحت یہی ہے کہ بندے مومن اپنے لباس کو بچائے۔ ہم تو جان بوجھ کے پھنساتے ہیں، رستوں میں بیٹھ کے آتی جاتی عزتوں کو دیکھا، سگریٹ پیے، چرس پی، شراب پی، ہنسی خوشی سارا کچھ کرنے ہیں، رات 2 بجے تک یوٹیوب کھولی، گانا دیکھا، چوریاں کی، ڈکیتیاں کی، جان بوجھ کے ایمان کے لباس کو تار تار کر لیں۔ یہ تقویٰ نہیں ہے۔ تقویٰ یہ ہے کہ ایمان کے لباس کو بچایا جائے۔ کیونکہ آپ کو درس قرآن کا ٹیسٹ دے رہا ہے تھوڑا سا، ہم تقوی کی تعلیم قرآن پاک سے لیتے ہیں۔ کبھی آپ قرآن حکیم کی سورہ پڑھیں 49 نمبر، وجودات نام ہے اس کا، اس کی دوسری اور تیسری آیت پڑھیں، اس کے اندر تقوی کی تعلیم یوں کی۔ سناؤ بولے، تھوڑا سا گرین سگنل ملا ہے اس لیے تھوڑا کھل گیا ہوں، ورنہ میں نے بس کر دیا۔ دوسری تیسری آیت سنو، اس میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، ایمان والو اپنی آواز کو نبی کی آواز سے اونچا نہیں کرنا، ادب سیکھو۔ ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور میرے محبوب کو بے تکلفی سے بھی نہیں بلانا جیسے آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے، ادب سیکھو۔ ان تحبط اعمالکم، اگر بے ادبی ہو گئی تمہارے سارے اعمال اٹھا کے جہنم کا ایندھن بنا دو۔ انتم وانتم لا تشعرون، تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ہمارے ساتھ بیت کیا گیا۔ آیت نمبر 3 میں فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، اور وہ خوش نصیب جو اپنی آوازوں کو محبوب کی آواز سے نیچے رکھتے ہیں۔ آگے حرف حسر کے ساتھ فرمایا اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، جن کے دل اللہ اپنے تقوی کے لیے چن لیتا ہے۔ پتہ کیا چلا؟ ارے پتہ یہ چلا سورہ حجرات کی آیت نمبر 3 کی روشنی میں کہ تقوی نام ہی بارگاہ رسالت ماپ کے ادب کا۔ اگر تقوی اس چیز کا نام ہے تو آئیں اس شے کے تناظر میں امام حسین کی شخصیت کا جائزہ لیتے ہیں۔ آپ نے یہ حدیث بڑی مرتبہ سنی ہوگی کہ میرے آقا علیہ السلام جب مسجد میں نماز پڑھتے اور امام حسین آپ کی پشت پر کیا ہو جاتے؟ سوار۔ یہ ایک دفعہ کا واقعہ نہیں ہے، یہ بڑی دفعہ کا واقعہ۔ کیوں؟ سیدہ کائنات کا گھر حضور کے گھر کے ساتھ متصل تھا۔ جو لوگ مدینہ پاک گئے اگر ہاتھ اٹھائے، بہت سارے لوگ گئے، جو نہیں گئے اللہ سب کو لے جائے، جو گئے ان کو بار بار لے جائے، بلکہ سب کو اللہ بار بار لے جائے۔ اب جو گئے اگر اپنے آپ کو باب جبریل سے باہر نکالے اور ادھر باب بقی سے باہر نکالے، باہر کھلا گراؤنڈ ہے، چھتریاں لگی ہوئی، یہ حضور اسلام کے زمانے اقدس کا بازار ہے۔ اس بازار کا نام تھا سوق القمرین۔ سوق کہتے ہیں بازار، قمرین کہتے ہیں 2 چاند، نام تھا 2 چاندوں کا بازار۔ اس کا نام ویسے کوئی اور تھا پہلے، لیکن جب سے سیدہ کائنات کا یہاں گھر بنا اور پھر اللہ پاک نے ان کو 2 چاند دیے، وہ چاند جب اس بازار میں اٹکیلیاں کرنے لگے، اس میں چلنے لگے، صحابہ کرام نے اس بازار کا نام ہی بدل دیا۔ اور میرا آج کے بعد اس بازار کا نام ہوگا سوق القمرین، 2 چاندوں کا بازار، ایک چاند حسن اور دوسرے چاند حسین علیہ السلام۔ اسی بازار میں جب وہ ایک دن اٹکیلیاں کر لیتے اور پنجہ آزمائی کر لیتے تو حضور علیہ السلام کی آواز مبارکہ آئی۔ آپ نے فرمایا حی الحسن، حسن آگے بڑھو،
حسن دوڑو آگے بڑھو، فاقل حسین، اور حسین پہ غالب آ جاؤ۔ تو جب یہ آواز مبارکہ سیدہ کائنات فاطمہ زہرا علیہ السلام نے سنی، آپ نے جب دیکھا دروازے کی کیوار سے، وہ دیکھا کہ آقا علیہ السلام امام حسن کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ تو سیدہ کائنات نے عرض کیا بابا جان حسین چھوٹا ہے تو آپ اس کی حوصلہ افزائی کیوں نہیں کر رہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ کاش تو میری نظروں سے دیکھتی، میری نظروں سے دیکھ، حسین کی حوصلہ افزائی جبریل کر رہا۔ جب وہ جبریل کہہ رہا حیّ حسین فاخر حسن، میں جب حسین کی حوصلہ افزائی جبریل کر رہا تو حسن کی حوصلہ افزائی میں محمد کر رہا۔ وہ کھیلتے رہتے تھے بازار میں شہزادے، تو جب نانا جان کو دیکھتے مسجد میں جا رہے ہیں تو وہ بھی پھر مسجد میں آ جاتے ہیں۔ وہ حضور جب سجدے میں ہوتے تو امام حسین آپ کی پشت پر سوار ہو جاتے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کبھی 15 کبھی 20 کبھی 25، یہ روز کا معمول تھا۔ ہم تسبیحات پڑھتے سبحان ربی الاعلیٰ، اور ایک دن فرماتے ہیں حد ہو گئی، تسبیحات ہم نے پڑھی 40، اور ایک صحابی کہتے ہیں میرے دل میں ایسے ہی وسوسہ آ گیا کہ کہیں روح مبارک آقا علیہ السلام کی پرواز ہی نہ کر گئی، تو دیکھو تو صحیح کہ ماجرا کیا۔ وہ صحابی فرماتے ہیں جب میں نے ہلکا سا سر اٹھایا تو منظر کوئی نیا نہیں تھا، منظر وہی تھا جو ہر وقت ہوتا۔ کہتے ہیں پھر میں سمجھ گیا کہ آقا نے سر انور نہیں اٹھانا تب تک جب تک شہزادہ نیچے نہیں اترے گا، تو میں بھی سجدے میں چلا گیا۔ اس روز وہ صحابی فرماتے ہیں میں نے 72 تسبیحات پڑھی۔ اب یہ حدیث ہے، اس حدیث پر ایک سوال کریں، سوال میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سوال یہ کریں حضور کو کیسے پتا چلا کہ پشت پہ کوئی بیٹھا ہوا؟ کوئی بندہ اٹھ کے کہہ نہیں پتہ چل جاتا ہے، کیسے نہیں پتہ چلتا؟ وہ ہمیں پتہ چلتا ہے جن کے سارے دھندے نماز کے اندر ہوتے ہیں، ہمیں پتہ چلتا ہے۔ حضور کی نماز یہ نماز نہیں تھی، آقا کی نماز پتہ کیا؟ کبھی آپ اس فرمان سے اندازہ لگائیں، جب آقا نے ہمیں فرمایا کہ نماز کیسے پڑھنی ہے تو فرمایا بندے انت عبد اللہ کا اللہ کا قد ترا، اللہ کی عبادت یوں کر جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا۔ اور اگر یہ تصور نہیں کر سکتا تو کم از کم یہ تصور ضرور کر کے اللہ تمہیں دیکھ رہا۔ اب اندازہ لگائے ان کی اپنی نماز کا عالم کیا ہوگا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ فرماتی ہے کہ میں تمہیں بتاتی ہوں کہ آقا کی عبادت کیسی ہوا کرتی تھی۔ وہ فرماتی ہے 15 شعبان المعظم کی رات ہے، میں نے محسوس کیا کہ شاید حضور اپنے کمرے میں نہیں، تو میں بستر سے نیچے اتری تاکہ جانوں کہ آقا گئے کدھر ہے۔ وہ فرماتی ہے جب میں کمرے میں چلنے لگی تو میں نے میرا پاؤں کسی شے سے ٹکرایا، تو آگے سے حضور کی آواز آئی مان، بھئی کون ہے؟ تو میں جان میں جان آئی، میری جان میں جان کہ شکر ہے آقا ادھر ہی۔ میں نے سنبھل کے عرض کیا حضور آنا عائشہ، میں آپ کی زوجہ ہوں عائشہ ہوں۔ اب میرے آقا علیہ السلام کا اللہ کی عبادت میں، اللہ کی یاد میں انہماک اور استغراق کر گیا کہ آقا علیہ السلام نے پوچھا من عائشہ، بھئی عائشہ کون ہے؟ عائشہ کون ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میں تو پریشان ہو گئی کہ اپنی زوجہ کو نہیں پہچان دیا، تو میں نے سنبھل کے عرض کیا حضور وہی عائشہ ابن ابی بنت ابی بکر، جو حضرت ابو بکر کی بیٹی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضور نے دوسری بار پوچھا من ابو بکر، کون ہے ابو بکر؟ پھر کہتی ہے میں نے سنبھل کے عرض کیا ابن ابی قحافہ، وہی ابو بکر جن کے والد کا نام ابو قحافہ ہے۔ تو آقا نے آگے سے تیسری بار پوچھا من ابی قحافہ، کون ابی قحافہ؟ حضرت عائشہ فرماتی ہے میں سمجھ گئی تکنے میں آقا ادھر لگ رہے ہیں، حقیقت میں حضور کہیں اور ہے، تو کل پوچھیں۔ اب یہاں پر وہ تو الفاظ ختم ہو رہے
मगर मेरे शेख फरमाते हैं, शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल कादरी फरमाते हैं, जब मैंने ये हदीस पढ़ी और यहाँ तक पहुंचा, मेरे अंदर से एक रोक उठी, मेरे सीने से एक आह निकली, काश ए अम्मी जान, ए उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, काश जब आका ये पूछ रहे थे कि आयशा कौन है, अबू बकर कौन है, अबी कुहाफा कौन है, तो आप आगे से ये पूछ रहे थे कि आका आप हमसे तो पूछते हैं कि आप कौन है, आज जरा अपने बारे में बता दें कि हुजूर आप कौन है। और फिर हुजूर जवाब देते और नूरो बशर के सारे झगड़े खत्म हो जाते। मगर ताजदारे गोल्डा ने यहाँ पर एक खूबसूरत तर्जुमानी की। उन्होंने फरमाया, कोई मिसल नहीं ढोलन दी, कोई मिसल नहीं ढोलन दी, चुप कर मेरे अली इतना जान नहीं बोलन। आप खामोश होगी। कल जब आका से पूछा तो फरमाया, हाँ आयशा, अल्लाह की इबादत के अंदर इन हिमाक का ये आलम होता है कि उस लम्हे ना कोई फरिश्ता मेरे मकाम की मारिफत पा सकता है, ना कोई नबी रसूल मोहम्मद के मकाम तक पहुंच सकता। ये है हुजूर के अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इबादत की कैफियत। अब आगे जरा इस बात की तरफ दोबारा, हुजूर को कैसे पता चला? तो हुजूर का हर कौल फेल वही इलाही से अटेस्टेड शुदा होता है। कौल के बारे में फरमाया, वमा यंतिकु अनिल हवा, और फेल के बारे में सूरह यूनुस में फरमाया, इन अत्तबु इल्ला मा युहा इलैया, यानी मुस्तफा का कौल और मुस्तफा का फेल वही इलाही से अटेस्टेड शुदा होता है। आज जो काम किया वो हुजूर का फेल है, सजदा लंबा किया और वही लेके जिब्रील आता। तो मतलब ये ही, आप जवाब हमें मिल गया, मतलब यही है कि जिब्रील आया होगा और जिब्रील ने आके बताया होगा कि हुजूर आज हुसैन आपकी पुष्ट पर है और रब की मर्जी यही है कि सर नहीं उठाना उस वक्त तक जब तक हुसैन नीचे ना उतरे। अब सूरत हाल क्या बनी? सूरत हाल ये बनी, पीछे जो सहाबा खड़े थे उनके कान मुंतज़िर थे आका की आवाज कि आका कब फरमाए अल्लाहु अकबर, और हम सजदे से सारे उठा लें। सहाबा मुंतज़िर आका के, आका मुंतज़िर जबरील के, जबरील मुंतज़िर खुदा का, और खुदा खुद मुंतज़िर था हुसैन के नीचे उतरने। अरे जिस हुसैन के उठने बैठने का रब मुंतज़िर हो, उस हुसैन के तकवे का आलम क्या होगा? गाल समझ ना आए तो अल्लामा इकबाल से मदद ले ले। उन्होंने फरमाया, खुदी को कर बुला जितना हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या? ए हुसैन, तेरी जात वो जात है जिसकी रजा का रब मुंतज़िर है। अरे जिनकी रजाओं का रब मुंतज़िर हो, उस हुसैन की तकवे का आलम क्या होगा? तो हुसैन सिर्फ मुत्तकी नहीं है बल्कि वो इमामुल मुत्तकीन है। दूसरी सिफत भी पाएगी और तीसरी सिफत पे ऐसे बात चलते बात कर लेते हैं, वो था सद्दक़ बिल हुस्ना, हक की तस्दीक। बोले हक की तस्दीक की जरूरत उस वक्त पड़ती है जब कोई तकज़ीब कर रहा हो। इमाम हुसैन ने तस्दीक की कब? जब एक बदबख्त ने तकज़ीब की। यजीद लईन वो दीन का चेहरा किसी और तरह से पेश कर रहा था। एक तो उसने हुजूर इस्लाम की शुराई सिस्टम में आमरीयत का छुरा बोला, उसने शराब को हलाल किया। एक सहाबी ने खड़े होकर दर्जनों आयतें पढ़ दी शराब की हुर्मत पर। उसने कहा इसकी गर्दन उड़ा दो, और ये तंजिया जुमला बोला कि अगर अहमद की शरीयत में हलाल नहीं है तो किसी पहली शरीयत का सहारा लेके हम इसको हलाल कर लेते। नमाजों के अंदर जो मूवमेंट होती है ना, अल्लाह अकबर के लफ्ज के साथ रुकू, अल्लाह अकबर के साथ सजदा, इसने कहा ये आवाज खत्म कर दो खामोशी के साथ, ताकि नमाज एक मजाक बन जाए, कोई इधर आए कोई ना। मौलवियों को खत लिखे कि मिंबरों पे खड़े होकर मौला अली को गालियां दिया कर, दीन का चेहरा बिगाड़ दिया, खुमस खत्म कर दिया।
हज तमत्तो के अहकाम बदल दिए, नमाज जुमा को नमाज असर में जाके पढ़ते, जो जुल्म के खिलाफ आवाज उठाता उसकी कद्र उड़ा दी जाती। लोग डर गए इसलिए कि जो कोई आवाज उठाता, आज यजीद की एजेंसियां रातों रात उसको अगवा कर लेती, उठवा देती, पता ही ना चलता कि बंदा गया किधर है। अब आम आवाम में छह मगोइयां थी कि हमने तो वोट दे दिया और इन्होंने बंदूक के जोर पर ले लिए, लेकिन हुसैन वोट देंगे तो तब पता चलेगा कि यजीद अमीरुल मोमिनीन है या नहीं। उसने फिर खत लिखा, उसने कहा हुसैन आपसे एतमाद का वोट चाहिए। हमें वैसे पाकिस्तानियों को पहले नहीं पता था कि एतमाद के वोट का नतीजा क्या होता है। 2 महीनों से हमें भी बड़ा पता चल गया, एक वोट इधर खिसका नहीं तो हीरो बन गया जीरो, और इधर खिसका नहीं तो जीरो बन गया हीरो। ये होता है एतमाद का वोट। उसने कहा हुसैन मुझे लोग अमीर मोमिनीन तब मानेंगे जब नबी के घर से वोट आएगा, और नबी के घर का वोट इस वक्त तेरे पास है, आप दो मुझे वोट। इमाम हुसैन का फिर जुमला सुने, आपने फरमाया बदबख्त कहा तू पलीद और कहा हम पाक, युतूफुल मलाइका फी बयूतिना, इंसान तवाफ करते हैं काबे का और फरिश्ते तवाफ करते हैं मेरी मां की दहलीज का। हम तुझे वोट दे दें, इत्माद का वोट नहीं दिया। उसने जान की धमकी लगाई। आपने फरमाया एक जान नहीं अगर हजारों जाने देकर नबी का तीर बचता है तो हुसैन इस सौदे को कबूल करता। बात खत्म हो रही, सब कुछ कुर्बान करके जब सर नेज़े की नोक पे जाता है तो वहां ऐलान किया, वरना लोगों सुन लो, अब कयामत तक दीन नमाजों के अंदर तलाश न करते रहना। एक मिनट बैठे जरा, ये जुमला सुनने इस पे खत्म कर रहा हूं। लोगों कयामत तक दीन ये नमाजों के अंदर न तलाश करते रहना। नमाजें तो यजीद के लश्कर में भी होती थी, अजान हुसैन के लश्कर में भी, यजीद के लश्कर में भी, नमाज हुसैन के लश्कर में भी, यजीद के लश्कर में भी, कुरान हुसैन के लश्कर में भी पढ़ा जा रहा था और कुरान यजीद के लश्कर में भी पढ़ा जा रहा था। मगर इमाम हुसैन जब सरे अनवर मिर्जे की नोक पे है तो आप बताओगे लोगों कुरान वही कबूल होगा, नमाजें वही कबूल होगी, अज़ानें वही कबूल होगी जो सीने में हुसैन की मोहब्बत रख के पड़ी जाए। हमें फिर कुरान के साथ जोड़ा कि अगर वहां जाके भी कुरान की तिलावत है तो आओ हुसैन और कुरान इन दोनों को थामो। जैसे आका ने फरमाया 2 चीजें छोड़ के जा रहा हूं, एक आल और कुरान। क्या हमारे घरों में ऐसे ही? हमारे घर आज वीरान हो, 10-10 बजे हम उठते हैं, नमाज नहीं पढ़ते, हम फजर कुरान पाक नहीं पढ़ते। जब घर के हर बंदा रात 2 बजे सोएगा, जब मोबाइल तकते तकते जिस्मानी कैपेसिटी खत्म हो जाएगी तो हम सो जाएंगे, ये मोबाइल देखते देखते। सुबह उठ के नमाज क्या ही किया पड़ेगा। मैं आपको एक लम्हे एक दावत फिक्र दे रहा हूं। कभी आपने सोचा कि 1.5 महीने से ये मुल्क पानी के अंदर डूबा हुआ है। हमारा इलाका शुमाली इलाका है, उसमें कभी आप जाए तो हमारे इलाके में फसल होती है मकई, इधर भी होती होगी। मकई की फसल को कीड़ा लग गया। सब्जी मंडियों में जाए आप तो जमीनों में पानी खड़ा होने की वजह से वो सब्जियां नहीं आ रही, सब्जियां खराब हो गई। बीफ खाने के काबिल नहीं रहा, बैल और गाय और ये। अब वो वायरस भैंस में भी आ रहा और डॉक्टर कह रहे हैं दूध भी ना पी। जब आपकी सब्जियां जाती नहीं, गोश्त जाता रहा, आप मटन नहीं खा सकते, बीफ नहीं खा सकते, दूध नहीं पी सकते, फसलें तबाह, पानी हर फसल में खड़ा है, तो क्या रब हर किसी को स्पेशल उसके मोबाइल पे मैसेज करेगा कि ये मेरा अज़ाब है? हम कब समझेंगे?
इस वक्त पूरा मुल्क रब की नाराजगी की गिरफ्त में है। आओ ये मुहर्रम हराम का महीना, अब इसके दिन बाकी है, ये हुजूर के शहजादों का महीना। इसी महीने में अगर हम तौबा कर लें तो हुसैन के सदके हो सकता है कि रब फजल के दरवाजे को अल्लाह पाक हमें शऊर अता फरमाए। अब इंशाअल्लाह हर अंग्रेजी माह का तीसरा इतवार 11 से लेकर ज़ोहर, आज तो क्योंकि खुसूसी महफिल थी नहीं इमाम पाक की शान में, तो आगे शायद लंबी नहीं हुआ करेगी, 1.5 घंटे के अंदर हम खत्म कर दिया करेंगे। तो पीर साहब तो आपको दावत देंगे, मगर मैं उनके कहने पे ये बात कर रहा हूँ, आपको एडवांस दावत है। अगली दफा 18 सितंबर होगा, बरोज इतवार। आप जो आए हैं उसको आगे करना, ठीक है, वो जो मुझसे पाक के साथ इसको नफ कर लेंगे इंशाअल्लाह। और अल्लाह पाक हम सबको कुरान 25 सितंबर को इंशाअल्लाह आप सब आएंगे, अपने साथ अहबाब को लाएंगे, लोगों को इसकी दावत दें। अल्लाह पाक हम सबको कुरान हकीम का ज़ाहिरी और बातिनी नूर अता फरमाए। अस्सलाम।